بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بتائیں گے کہ اسپیشل سی ایس ایس جو ایگزام ہو رہا ہے اکتوبر میں، اس کے لیے کچھ چند اہم سوالات جو ہمارے سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں کلاسز سے، جس میں انگلش ایسے ہے، کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس۔ یہ 14-15 کوشچنز ہیں۔ I would like if you go to these questions before going to the examination hall، اور انشاءاللہ آپ اس میں محسوس کریں گے کہ these are certainly useful questions۔ تو اس میں جو ایسے ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ایسے کے لیے اسپیشل میں نے نہیں نکالا، لیکن یہ وہ ایریاز ہیں، ڈومینز ہیں جس میں سے وہ ایسے کو پک اپ کر سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں نالج تو سارا اکٹھا کریں، لیکن پھر آپ نے اس کو ایسے کی ایک فارمیٹ اور ڈیزائن ہی صرف دینا ہوتا ہے۔ جتنے بھی اس کے پوائنٹس ہیں وہ آپ کی آؤٹ لائن ہے، وہ آپ آؤٹ لائن بنا لیں، اور پھر جو آپ جب اس کو پورا سکین کریں گے، اس کا تعارف کروائیں گے جسے ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں مختصر طور پر ہم یہ جو ایسے ہے اس میں کیا کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کن کن ایریاز کو ہم پیش نظر رکھیں گے while discussing the topic۔ اور اس میں جو ہمارا سٹینڈ پوائنٹ ہے، اگر کوئی آرگومنٹیٹو ایسے ہے، اس میں ایک کوشچن کیا گیا ہے، تو اس کوشچن کا تو پھر آنسر بھی آپ انٹروڈکشن میں دیتے ہیں، اسی کو ہم تھیسس اسٹیٹمنٹ کہہ دیتے ہیں۔ اینڈ وی جنرلی میک پارٹ آف انٹروڈکٹری پیراگراف کہ آپ اس سبجیکٹ کے کس سائٹ پر کھڑے ہیں۔ آؤٹ لائن کی جو بنیادی بات ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے بتانا ہے کتنے آپ کے پیراگرافس ہیں۔ پیراگرافس ہوتا ہے ایک دلیل، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ نظر جو آپ نے پیش کرنا ہے اپنے اس موقف کو فورٹیفائی کرنے کے لیے، اتنے ہی پیراگراف بنتے ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ اگر آپ دیکھیں کہ اب آپ کا 3 گھنٹے کا ایسے ہے، تقریباً 2500 سے لے کر 3000 الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، تو اس میں پھر آپ کا جو ایکسٹینٹ آف نالج ہے دیٹ آلسو کاؤنٹس، کہ آپ کی کتنی واسٹ اسٹڈیز ہے۔ جتنے آپ کی اسٹڈی واسٹ ہوگی، جتنے آپ کے پاس ریفرنسز زیادہ ہوں گے، اتنے ہی آپ کے آؤٹ لائن کے پوائنٹس زیادہ ہوں گے، اتنے ہی آپ کے پیراگراف زیادہ ہوں گے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹس اگرچہ کم ہیں لیکن تھوڑا انلارج ایلیمنٹ ہے، اس میں ذرا ایکسٹینسولی آپ کے پاس ڈسکس کرنے کا ایبلٹی موجود ہے، ریفرنسز موجود ہیں، تو آپ کم پیراگراف میں بھی اس کی لینتھ کو پورا کر سکتے ہیں، یا کم آؤٹ لائن کے ایریاز کو میں بھی آپ لینتھ کو پورا کر سکتے ہیں۔ فائنلی آپ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ بتاتا ہوتا ہوں کہ جو ایسے کا کنکلوژن ہے، اٹ از ناٹ لائک دا کنکلوژن آف ادر ایریاز، پاکستان افیئرز، کرنٹ افیئرز یا آپ کے آپشنلز، جس کی لاسٹ لائن میں آپ بتا دیتے ہیں کہ دس از مائی آنسر۔ ایسے کا کنکلوژن یہ ہے جو اکثر میں دیکھا ہے کہ غلطی کرتے ہیں، یہ ایک ایبسٹریکٹ ہے، ایک بریف ہے، ایک نٹ شیل میں ریکیپ ہے جو کچھ آپ نے اوپر بیان کیا۔ دوسرے لفظوں میں اگر کوئی شخص آپ کا ایسے نہ پڑھنا چاہے تو آپ اس کو ایک پیراگراف میں ساری بات، جسے ہم پریسی کہتے ہیں، اس میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ دیٹ از نون ایز دا کنکلوژن آف این ایسے۔ جب آپ نے اس کو ریکیپ کیا ہوتا ہے تو پھر لاجیکلی ایک چیز سامنے آتی ہے، یو آر ناٹ سپوز ٹو ایڈ اینی نیو پوائنٹ ان ایسے۔ اب یہ جو ایریاز ہیں میں بتانے لگا ہوں، پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر، اسی میں سے ٹاپکس جو ہیں وہ بنا لیں گے ایسے کے۔ اس میں نے فلسافیکل قسم کے اور جو پرووربل سیٹ اپ ہے جن کا ایسے کی بیک گراؤنڈ، وہ نہیں ڈالے اس میں، اس لیے کہ اس میں نشاندہی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ علم ہو جو میں آپ کے سامنے ٹاپکس پیش کر رہا ہوں، تو then it will not be that much difficult to dilate upon۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا میں نے پاکستان سے لیے ہیں،
پاکستان اکنامک کرائسس کازز اینڈ پریگمیٹک سولوشن، یہ آپ کا بہت اچھی طرح تیار ہونا چاہیے. یہ سرٹنلی پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ 3 ہی اس وقت ایشو ہیں. ایک اس کی اکنامک ووز، اکنامک ایلمنٹ، اکنامک پرابلم، اکنامک کرائسس، آپ کسی بھی نام سے اس کو دیکھیں وہ آپ سے پوچھیں گے واٹ آر دا کازز. پھر میں نے کہا سولوشن کی بات نہیں کی، پریگمیٹک سولوشن. پریگمیٹک سولوشنز کہتے ہیں کہ ود ان دا کنسٹرینٹس یو ہیو ٹو فائنڈ دا سولوشنز. کنسٹرینٹس کا مطلب ہمارے پرابلم، چیلنجز، ڈیفیکلٹیز. اس کو پھر کہتے ہیں کہ پریگمیٹک سولوشن دینا ہے. پریگمیٹزم کیا ہوتا ہے؟ یہ اچیویبل اور ڈویبل سولوشنز ہوتے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں، پاسبل ہوتے ہیں. آپ کے اپنے پرٹیکولر انوائرمنٹ، پرٹیکولر آپ کی جو انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے، آپ کے دنیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں، آپ کی فارن پالیسی کے کچھ امپیکٹس ہیں، یہ سارے کاؤنٹ کرتے ہیں. اور آپ کی اندرونی گورننس کا امیج انٹرنیشنلی کیا ہے. تو پھر دنیا کے ممالک انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لون دیتے ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل ادارے لون دیتے ہیں. آپ کی یہ کیپیسٹی کہ آپ ان کو واپس کرنے کی پوزیشن میں کیسے ہیں، آپ کی ریونیو جنریشن کی کیپیسٹی کیا ہے، فیوچر میں کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. there are so many things. پھر اسی طرح پولیٹیکل کرائسس، اس میں پاکستان ہے. لوگوں کے اپریہنشنز ہیں، کیا اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں الیکشنز ہوتے ہیں یا پرولونگ ہو جائیں گے، ڈیلے ہو جائیں گے، کہ اب کس طریقے سے پاکستان ڈیموکریٹیکلی آگے موو کرے. تو ڈیموکریسی بھی ہمارے ایک سبجیکٹ بن جاتا ہے. اسی ارینا میں آتا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی اب تک ڈیلیور نہیں کر پائی. دنیا میں بیسٹ ماڈل آف گورننس ڈیموکریٹک ماڈل ہی کاؤنٹ ہوا ہے، لیکن پاکستان اور اس جیسے کئی دوسرے ڈیولپنگ ورلڈ کے ممالک ہیں جو کہ ڈیموکریٹک ہیں، خواہ وہ پریزیڈنشل فارم میں ہوں یا پارلیمنٹری فارم میں ہوں، لیکن وہ اپنے ملک کو سٹیبل نہیں کر سکے اکنامیکلی، پولیٹیکلی اینڈ سوشلی. تو یہ چیزیں اس ہمارے ہیں. تو آپ کو ان کی گہرائی میں جانے کا علم ہونا چاہیے. یہ پورا ڈومین ہے، تو اس میں سے سٹنلی آپ سے کوشچن پوچھا جائے گا. پھر تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے انرجی کرائسس. یہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے بھی ہوش سنبھالی ہے تو پاکستان کو آپ نے لوڈ شیڈنگ میں مبتلا پایا ہے. تو انرجی ہمارا بہت بڑا سبجیکٹ رہا ہے. ہم نے انتظام تو کر لیے کہ پاکستان کی جتنی ضرورت ہے اتنی انسٹالڈ کیپیسٹی تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اتنی انسٹالڈ کیپیسٹی ہم خرید بھی نہیں سکتے اور استعمال نہیں کر سکتے کہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ اتنی بجلی کا بوجھ برداشت کر سکیں. تو گویا کہ ہمارا ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بجلی ہمیں درکار ہے اتنی جنریشن کیپیسٹی موجود ہو اور ہم اسے لے نہ سکیں. لائن لاسز ہیں انہی ٹرانسمیشن یعنی سب سٹینڈرڈ ٹرانسمیشن لائنز کی وجہ سے یا ویک ٹرانسمیشن لائن سسٹم کی وجہ سے، اور پھر تھفٹ پرابلم. 3 ایریاز پاکستان کے سب سے بڑے مسائل ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایگریکلچر، اسی سے ریلیٹڈ انڈسٹریل سیٹ اپ، اسی سے ریلیٹڈ ریمیٹنسز، اسی ریلیٹڈ فارن ایکسچینج ریزروز، اور اسی سے ہمارا تعلق ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا یا ہمارے جو فارن ریزرو کو کیسے اضافہ کرنا جس ہم کرائسس میں ہیں. تو وہ جب اکنامک کرائسس آپ کریں گے ڈسکس، تو دیس آر دا ایریاز. جب ہم انٹرنیشنل ارینا میں داخل ہوتے ہیں ورلڈ افیئر میں، کیونکہ پاکستان افیئرز میں کچھ ورلڈ افیئرز کے سوال بھی آتے ہیں. کچھ ہمارے ڈفرینٹ الائنسز ہیں جس میں ہم ہوتے ہیں، جیسے ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، ہم ECO کا حصہ ہیں، ہم OIC کا حصہ ہیں. اس اینگل سے بھی ایک سوال آتا ہے. لیکن جو آپ کو میں سجیسٹ کر رہا ہوں، اب چونکہ G20 کی میٹنگ بھارت میں ہوئی ہے، تو دس ویری امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ شی نہیں جا رہے. اب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ میٹنگ G20 کا ہے کہ یہ گلوبل سیٹ اپ ہے اور گلوبل پلیٹ فارم ہے جس میں آپ گلوب کے ایشوز کو
ایک کولیبوریٹو اور کوآپریٹو انداز سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، لیکن گلوب کی دو بڑی امپورٹنٹ پاورز اس میں شامل نہ ہو، تو یہ ہے وہ کریٹیکل ایریا جس میں سوال بنتا ہے کہ یہ جو کلیویج اور ڈائیورجنس ہے یا دنیا کا یونیپولرٹی سے ملٹی پولرٹی میں داخل ہونا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے برکس کی ایک امپورٹنس ہوئی کہ پہلے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا برکس، تو لہذا اس پر اتنا سوال نہیں آتا تھا، لیکن اس بار کیا ہوا کہ جب یہ پچھلے ماہ ساؤتھ افریقہ میں برکس کی کانفرنس ہوتی ہے، تو یہ 5 ملکوں کی تنظیم ہے، لیکن پہلی دفعہ اس میں ایکسپینشن کے لیے خواہش کا اظہار کیا دنیا کے 6 ممالک نے، اور وہ 1 جنوری 2024 سے اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ سعودی عربیہ ہے، یو اے ہے، ایجپٹ ہے، ارجنٹینا اور ایتھوپیا۔ اب یہ جو برکس ہے، یہ یعنی یوں کہہ لیں کہ موجودہ دور میں جو روایتی دنیا کے ہیجمونز ہیں، پرٹیکولرلی دا موسٹ امپورٹنٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ اس سے ڈیویشن ہے، اس سے الگ ہو کر چائنا ڈومینیٹڈ ایک سیٹ اپ میں جانے کا ایک انداز ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ پرٹیکولرلی ایجپٹ، سعودی عربیہ، ایران اور یو اے ای، یہ اب اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایکسپینشن جو ہے اس کا دنیا پر کیا امپیکٹ ہوگا، انٹرنیشنل پالیٹکس پر کیا ہوگا، اور وہ جو میں نے کہا کہ دنیا یونیپولرٹی سے ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہی ہے، اور ان اے وے ایک نیو کولڈ وار ایرا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو نیو کولڈ وار ایرا کی بات ہے، آپ کے پاس یہ G20 کے حوالے سے، برکس کے حوالے سے، یا انٹرنیشنل باقی جو معاملات ہیں، خواہ وہ یوکرین وار ہو، اس کے اثرات ہوں، آپ کے پاس مناسب نالج ہونا چاہیے۔ پھر یوکرین وار اینڈ اٹس گلوبل امپیکٹس، دنیا میں اس وقت جو اکنامک ریسیشن ہے اور کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں ورلڈ وائڈ، مثال کے طور پر انرجی کی قیمتیں بڑھی ہیں، فوڈ جو آئٹمز ہیں اس کی قیمتیں بڑھی ہیں، ویٹ کی، آئل سیڈز کی، تو اس لیے کہ یوکرین نہ صرف ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے بلکہ وہ ایگریکلچر میں بھی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اور پروڈیوسر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پولیٹیکل امپیکٹس ہیں، دنیا میں ایک ڈویژن ہوئی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک پوائنٹ لیا کہ دنیا اس کو کنڈیم کرے، تو جس نے اس کو پولائٹلی کنڈیم کیا ہے وہ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس سے لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ پالیسی کے حامل ہیں یا نان الائنڈ پالیسی کے حامل ہیں، جس میں چائنا، انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہے۔ انہوں نے اس انداز سے کنڈیم نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ وی مسٹ فائنڈ اے پولیٹیکل سولوشن، جو کہ دیر پا ہوتا ہے۔ جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ جنگیں مزید جنگوں کا پیش خانہ ثابت ہوتی ہیں۔ پھر آتا ہے کہ جی چائنا کنٹینمنٹ اینڈ اٹس ریپرکشن ایٹ دا گلوبل لیول، یہ سارا ایک چیز کے گرد گھوم رہا ہے، کیونکہ G20 میں جب جو بائیڈن آئے دہلی میں، تو پہلا ان کا بات یہ تھی کہ ہم انڈیا کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں 21 سینچری میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں ایک گلوبل فورم ہے، آپ کولیبوریشن اور کوآپریشن کے لیے آئے ہیں کہ ورلڈ کے جو سوشل، پولیٹیکل، پرٹیکولرلی اکنامک اور کمرشل ایشوز ہیں، ان کو ہم کولیکٹیولی اور کولیکٹیو وزڈم سے کیسے ریزالو کریں گے۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں کنفرنٹریشنل، یہ چیزیں تھوڑا سا پوائنٹ بنا دیتی ہیں ڈسکشن کا، انالیسس کا، کہ ان وچ ڈائریکشن دا ورلڈ از موونگ۔ اور یہ جو کولڈ وار ہم سمجھتے تھے کہ سوویت یونین کی ڈس ممبرمنٹ کے بعد ختم ہوئی ہے، وہ اب ری جنریٹ ہو رہی ہے، تو ری ایمرج ہو رہی ہے، اور جس میں امپورٹنٹ پلیئر جو نظر آ رہے ہیں وہ دو بڑے، امریکہ کے مقابلے میں چائنا اور رشیا۔ واٹ از دیٹ کنٹینمنٹ؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایونٹس ہوئے ہیں گراؤنڈ پر، وہ کیا ہیں جس سے پتہ چلتا ہے دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ویسٹرن allies they are trying to contain China۔ اس میں you must know the role of the AUKUS, the coordinated dialogue
The world is moving fast from unipolarity to multipolarity اور اس کے possible repercussions. Possible repercussion میں certainly آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک کولڈ وار کا آغاز کریں گی. یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کیا تو فوراً اس کو چیلنج لیا کس نے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس اور G7 میں اس کے allies, اور they came out with B3W, Build Back Better World. تو یہ دیکھیے کہ ساری دنیا ایک کنفرنٹریشنل موڈ میں چلی گئی ہے. ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے ویسٹرن allies ہیں اور دوسری طرف چائنا اور رشیا ہے. تو اس ڈیوائڈ میں پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہوتے ہیں, اس کی فورن پالیسی کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ The effects of literacy on political and economic stability. ایک میں دیکھتا ہوں آپ پرٹیکولرلی ایسے کے ڈومین میں چلے جائیں تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ضرور دیتے ہیں, خواہ وہ ویمن ایجوکیشن کی امپورٹنس ہو, خواہ وہ جنرلی لٹریسی کا جو امپیکٹ ہوتا ہے کسی ملک کی سوشل سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی پر. تو یہ اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو ایجوکیشنل ڈائنامزم ہے یہ ہے کیا. پھر آ جاتا ہے جینڈر ایشو, وائی اسٹل این ایشو. تو ویمن امپاورمنٹ اور جینڈر ایکویلٹی یہ دنیا کا ایشو ہے. یہ اگرچہ تھرڈ ورلڈ میں تو زیادہ پرومیننٹ ہے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویسٹ کے کیا ایشوز ابھی اسٹل ایگزسٹ کرتے ہیں وومن جینڈر کے حساب سے, اسی طرح وہاں کی موومنٹس بھی چلتی ہیں. اور تھرڈ ورلڈ یا پاکستان کے حوالے سے کیا ہیں, یا ہماری جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ بھی بہت بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں. اس لیے کہ کئی لیگل ایکشن یا لیجسلیشن ان فیور آف دا ویمن فوک بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان پر صحیح طریقے پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا, اس لیے کہ جو کلچرل سپورٹ ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہوتی ہے سوسائٹی میں. اس سے ریلیٹڈ ایسے بھی آتے ہیں, سوال بھی آتے ہیں, اس کی ڈیپتھ میں جانا, کریٹیکلی سبجیکٹ اٹھانا, یہ آپ سے توقع کی جا سکتی ہے. پھر آتا ہے کلائمیٹ چینج, وائی اے فارمیڈیبل ایشو. آپ دنیا میں دیکھیں جس طرح جینڈر کو ہر جگہ ڈسکس کیا جاتا ہے, جس طرح چائنا کنٹینمنٹ ویسٹ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, اسی طرح نیچرل کلیمٹیز روزانہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ گلوبل وارمنگ از این ایشو اینڈ کلائمیٹ چینج از این ایشو فار یو. آر یو سیریس اباؤٹ دیٹ اور ناٹ؟ تو اسی میں پھر رینیویبل انرجی کے پراسپیکٹس کیا ہیں, فیوچر کیا ہے, واٹ از دا لیول آف دا سولر انرجی, دا ونڈ انرجی اور دا بیٹری آپریٹڈ ویہیکلس. پھر آ جاتا ہے دنیا کا ایک بہت بڑا فینومینا, وہ ہے گلوبلائزیشن, particularly the economic globalization, and number 2 the social globalization, and to some extent number 3 the political globalization. The world is fast moving and rather have entered into the globalized setup. آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے, اس لیے اس کو میں نے ٹائٹل دیا ہے an inevitable phenomenon. If anything happens in one country, there is an impact of that on the globe. گلوب میں کئی چیز ہو رہی ہے تو آپ کے ملک پر اس کے اثرات ہوں گے. تو یو ہیو ٹو لیو ان اے اینڈ یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ان اے ویری انٹر کنیکٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ. اس کے کیا ڈائنامکس ہیں, یو مسٹ نو دیٹ کہ کیا چیلنجز ہیں اور اس چیلنجز کے ساتھ ہم کیسے نپٹ سکتے ہیں. ساتواں ایریا اس کا وہ ہے اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اپارچونیٹیز اینڈ چیلنجز. دنیا بڑی تیزی کے ساتھ مشینز کے ذریعے اپنے معاملات کو مینیج کرنا سیکھ رہی ہے اور اس مینجمنٹ میں جا رہی ہے. ووٹنگ سے لے کر پروڈکشن سیٹ اپ میں یہ ہر جگہ مشینز کو ہم ڈیوٹیز اسائن کر رہے ہیں اور ہیومن برین کا آلٹرنیٹو بنا رہے ہیں. اس سے اگرچہ کوالٹی آف لائف امپروو ہو رہی ہے, آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھریٹس بھی ہیں, پرٹیکولرلی سائبر سیکیورٹی. اور آخری جس کو میں آلریڈی بات کر چکا تھا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اور پھر ورلڈ نے اس کو, امریکہ نے لیا سیریسلی اور اٹ کیم آؤٹ with B3W
B3W کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں، اس پر آپ کا انالیسز ہونا چاہیے پریگمیٹک. اور یہ میں بتاتا ہوں کہ جو 2024 کے ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا PMS کی تیاری کر رہے ہیں تو دیز آر دا ایریاز. یہ کوئی نیئر فیوچر میں یہ ٹاپکس چینج ہونے والے نہیں ہیں. اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو کامیاب کرے. And inshallah, I believe you will be performing nicely in the examination hall. Thank you very much. God bless you.